یہ تو طے ہے کہ وہ علاقہ بہت اہم ہے، یہ تو طے ہے کہ وہ علاقہ بابرکت ہے، یہ تو طے ہے کہ وہ علاقہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت فرمائی ہے، بلکہ فرمایا تکفل اللہ لی بالشام، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شام کی کفالت کا ذمہ لیا ہے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا، الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، جو زمین کے مشرق و مغربوں میں کمزور جانے جاتے تھے، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ مشرق اور مغرب جس میں ہم نے برکت فرمائی۔ اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلمہ مکمل ہو گیا، اللہ کی بات پوری ہو گئی، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، اور فرعون اور اس کی قوم کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ مصر کے اڑوس پڑوس کی یہ سرزمین جس میں اللہ نے برکت فرمائی ہے، اس سے مراد شام ہے۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے اڑوس پڑوس میں اللہ تعالیٰ نے برکت فرمائی۔ اور بھی کئی آیات ہیں اور احادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے برکت فرمائی۔ اگر باریکی میں جائیں تو قدیم شام مدینہ تک تھی، قدیم شام کا علاقہ مدینہ تک تھا، مدینہ اس میں شامل ہے، اور قدیم یمن کا علاقہ مکے تک تھا، مکہ اس میں شامل ہے۔ تو جو پرانی تقسیم میں یہاں پر ایک علاقہ یمن ہے اور ایک علاقہ شام ہے اور تیسرا علاقہ نجد ہے۔ نجد کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ، اور نجد سے مراد عراق کا علاقہ ہے، یہ اس حساب سے اونچی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہماری شام میں برکت فرما، اے اللہ ہماری شام میں برکت فرما، اے اللہ ہماری شام میں برکت فرما۔ پھر کہا یا اللہ ہماری یمن میں برکت فرما۔ کسی نے کہا اور نجد کا کیا، ان کا کیا معاملہ ہے؟ کہا وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، وہاں سے فتنے آئیں گے۔ کہیں مشرق کا لفظ بولا ہے اور کہیں نجد کا لفظ بولا ہے۔ یہاں ایک باریک سی بات سمجھ لو، ایک نجد عراق کا ہے جو زیادہ معروف ہے، اور ایک نجد تہامہ کا ہے جو ریاض کے علاقے کا ہے۔ وہ چھوٹا نجد ہے، وہ زیادہ معروف نہیں ہے۔
جو زیادہ عمومی طور پر وضاحت کے بغیر نجد بولا جائے وہ عراق مراد ہوتا ہے. فرمایا وہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے، وہاں سے ابو طیب متنبی نکلا، وہاں سے مختار ثقفی نکلا، وہاں سے بڑے فتنے آئے، نبوت کے دعوے کرنے والے نکلے، آج تک وہاں سے فتنے آ رہے ہیں، پورے عالم اسلام کو انہوں نے ہلا کر کے رکھ دیا ہے. لیکن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وہ نجد تہامہ سے تھے، اور نجد تہامہ یہ یمن میں آتا ہے. یہاں کے ناسمجھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا اور نجد تہامہ سے ابن عبد الوہاب نکلے، لہذا وہ شیطان کا سینگ ہے. حالانکہ وہ نجد اور ہے، اور آپ نے جو اشارہ فرمایا وہ مشرق کی طرف فرمایا. مدینہ مکہ ہمارے حساب سے شمالن جنوباً ہے، ان کے حساب سے ہم مشرق میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیشاب وشاب کرنا ہو تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ کمر کرو، ولیکن شرقو او غربو، لیکن جنگل میں جاؤ تو مشرق کی طرف منہ کر لیا کرو یا مغرب کی طرف کر لیا کرو. مدینہ میں تشریف فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو اور قبلے کی طرف نہ کیا کرو. ہمارے علاقے سے مشرق مغرب کی طرف کرو گے تو قبلے کی طرف ہو جائے گا، اس لیے حکم ہمارے حساب سے یوں ہوگا کہ ہم شمال یا جنوب کی طرف منہ کریں. مدینہ میں بیٹھ کر یہ ہوگا کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کریں. تو یہ جو مشرق کا علاقہ ہے ان کے حساب سے کہا یہاں سے فتنے آئیں گے، اور آئے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، وہاں سے فتنے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا تم لوگ 3 فوجوں میں بٹ جاؤ گے. ایک فوج یمن میں ہوگی، ایک شام میں ہوگی، ایک عراق میں ہوگی. راوی پوچھتا ہے میں کن میں شامل ہوں؟ فرمایا علیک بالشام، تو شام والی میں شامل ہو جانا. لیکن عزیز بھائیو، سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے زمانے پر فٹ کرتے رہتے ہیں کہ اس سے مراد آج کا زمانہ ہے، اور پھر اس زمانے میں اگر شام میں فتنے ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان فتنوں میں جانا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. تو ان احادیث کو آنکھ کھول کر سمجھنا چاہیے. یہ تو طے ہے کہ وہ علاقہ بہت اہم ہے، یہ تو طے ہے کہ وہ علاقہ بابرکت ہے، یہ تو طے ہے کہ وہ علاقہ انبیاء کی سرزمین ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں برکت فرمائی ہے، بلکہ فرمایا تکفل اللہ لی بالشام، اللہ تعالی نے میرے لیے شام کی کفالت کا ذمہ لیا ہے. شام کی کفالت اللہ کے ذمہ ہے. یہ سب باتیں موجود ہیں، مگر کیا وہ ہر زمانے میں عہد نبوت میں شام تو فتح ہی نہیں ہوا تھا؟ تو آپ نے فرمایا وہاں جانا ہے یا ان کے لشکر میں شامل ہونا ہے تو ظاہر سی مراد ہے وہ عہد نبوت والا زمانہ تو مراد نہیں ہوگا نا. یہ فتح ہوا بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ.
تو عہد نبوت میں جب حدیثیں بیان کی جا رہی تھیں تو اس وقت شام سے مراد یہ نہیں تھا کہ اب وہ بڑا ہی اچھا علاقہ ہے یا اب وہاں جانا چاہیے آپ لوگوں کو، علاقہ تو اچھا ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے فتنے جہاں بھی ہوں اس سے بچنا ہے۔ اگر پر فتن زمانہ ہو سمجھ سوچ کر علماء سے پوچھ کر کام کرنا ہے، احادیث کو سن کر اپنی مرضی سے فٹ کر کے چل نہیں پڑنا۔ بہت زیادہ مردوں اور بہت زیادہ فیملیز عورتوں کو یہ حدیثیں سنائی گئیں اور ان کو گھر سے نکال کر وہاں بھیج دیا گیا، اور وہاں جا کر وہ فتنوں کا شکار ہو گئے۔ وہ داعش کے لوگ جنہوں نے کافروں کو ریلیف دیا اور مسلمانوں کو قتل کیا، انہوں نے زیادہ ان احادیث کو استعمال کیا۔ احادیث سناتے اور لوگوں کو تیار کر کے لے جاتے فیملی سمیت، جبکہ وہ فتنہ پرداز لوگ ہیں۔ حرم پاک میں تھا، کچھ لوگ بڑے پر نور چہرے، باشرہ لباس بڑا مسنون، 8-10 لوگ آئے تو میں کھچا ان کی طرف چلا گیا۔ میں نے پوچھا کون لوگ؟ بولے عراق سے آئے ہیں۔ ان کا ایک بزرگ تھا، اس کی دونوں ٹانگیں جڑ سے کاٹی ہوئی تھی، ویل چیئر پہ تھے۔ میں نے کہا یہ بزرگ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے عالم دین ہے، سلفی لوگ تھے، اچھے عقیدے والے لوگ تھے۔ کہنے لگے پہلے ہمیں صدام نے مارا، اس سے حکومت کس نے چھینی؟ امریکیوں نے مارا۔ وہ کن کو حکومت دے کر گئے؟ انہوں نے ہمیں گھروں میں گھس کر مارا، اور اب داعش ہمیں گھروں میں گھس کر مار رہی ہے۔ یہ جو بزرگوں کا حال ہے انہوں نے کیا ہے۔ اور میں شام کے ایک بزرگ کو جدہ میں ملا، کہنے لگے کہ باقاعدہ مطلب وہاں تو ساری دنیا آئی ہوئی تھی نا، 2011 کے بعد وہاں پر ساری دنیا آئی ہوئی تھی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، مسلمان ملک ہے، اس میں 10% وہ لوگ تھے علوی جو حکومت کر رہے تھے، اور 90% اہل سنت تھے، یا 90 نہیں تو 80 ہوں گے، کچھ لوگ باقی نسبتیں ہوں گی۔ تو جو حکومت کے ہواری تھے وہ سنیوں کو چن کر مارتے تھے، اور ایک پورے گاؤں کو ایسے ذبح کرتے تھے کہ ایک دن کا بچہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ٹوٹل ڈسٹرکشن، تاکہ ان کی ریشو یہاں کم ہو، ہماری ریشو زیادہ ہو جائے۔ دوسرے ملکوں سے لا کر وہاں آباد کرتے تھے تاکہ ہماری ریشو یہاں زیادہ ہو جائے۔ اور یہ داعش کے نام پہ امریکہ بھی کود پڑا، روس بھی کود پڑا، فرانس بھی آ گیا، برطانیہ میں آ گیا، اور تو اور چائنا بھی آ گیا، سارے آ گئے۔ وہ جی کیا ہوا؟ جی داعش کو مارنا۔ اب کون حساب کرے گا کہ کس کو مار رہے ہو؟ جب آ گیا، شیلنگ شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا، تو کون حساب کرے گا کہ کس کو پڑ رہی ہے مار؟ تقریباً 5 لاکھ سنی شہید ہوا، اور یہ لوگ جن کے نام پر وہ سب آئے تھے وہ بھی ان کو مارتے تھے، اور یہ خود داعش والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی کے مطابق یقتلون اہل الایمان ویترکون اہل الاوثان، ایمان والوں کو قتل کرتے تھے اور بت پرستوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ جتنے باطل تحریکوں کے تھے، باطل فتنہ پرداز لوگ تھے، ان کو وہ چھوڑتے تھے اور ان کو مارتے تھے۔ حیرت کی بات ہے
کہ کن کن ملکوں کا وہاں مفاد وابستہ ہے. ترکی بھی وہاں، سعودیہ بھی وہاں، ایران بھی وہاں، باقاعدہ جرنیل کے ساتھ سب کا مفاد وہاں وابستہ تھا اور ہے. اور وہ 50 سال سے جو مسلط تھا ظالم، جتنا ظلم اس خطے میں اس نے کیا ہے پوری دنیا میں کسی کافر نے بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا. اس کو سپورٹ دیتے تھے، وہ 10% آبادی والے کو سپورٹ دے دے کر کھڑا رکھتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے. پورے ریجن میں واحد شام وہ علاقہ تھا جہاں پہ روس کا فوجی ہیڈ کوارٹر تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں یہاں سے اکھڑ گیا تو پورے علاقے سے واش ہو جاؤں گا. پوری مدد دیتا تھا اور آخرکار اس کو اپنے ملک میں پناہ بھی اسی نے دی. یہ علاقہ حضرت مہدی کا علاقہ ہے. حضرت مہدی آئیں گے، ان کا نام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا، ان کی ولدیت بھی ان والی ہوگی، ہوگا بھی قریش سے، ہاشمی ہوگا. اور فرمایا کہ ناک تھوڑی گلائی میں اونچی ہوگی، ماتھا تھوڑا چوڑا ہوگا، کوئی نامور آدمی نہیں ہوگا کہ بڑا مشہور کسی جماعت کا قائد ہے تو ایک دم اس نے مہدی ہونے کا اعلان کر دیا، ایسا نہیں ہوگا. یصلحہ اللہ فی لیلہ، اللہ اس کو ایک رات میں اس کی اصلاح کر کے اس کو جہاد کے لیے کھڑا کرے گا ایک دم. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی، دیکھو آپ کے نام والے دنیا میں بہت زیادہ ہیں، آپ کے نام کے ساتھ ولدیت بھی یہ والی بہت زیادہ ہے، ہاشمی قریشی کے دعوے دار بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ وہ یملا الارض قسطن کما ملئت جورن، پوری زمین کو عدل کے ساتھ بھر دے گا جبکہ اس سے پہلے ظلم کے ساتھ بھری ہوگی. اس کا ظاہر ہو جانا، غالب ہو جانا ہی اس کی سب سے بڑی نشانی ہوگی. بیت اللہ میں اس کی بیعت ہوگی، پھر وہ شام جائیں گے، وہاں پہ مقابلہ ہوگا ان کی فوج کا پوری دنیا کے ساتھ. بعض روایتوں میں آتا ہے پوری دنیا کی 1/3 پاپولیشن تباہ ہو جائے گی اس لڑائی میں. اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا کرے گا، برکات آئیں گی بے شمار. ایک جانور کے دودھ سے ایک جماعت سیراب ہو جائے گی، ایک انار کئی لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. برکات آئیں گی. وہاں پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے. سارا مستقبل ہمارا ادھر ہی جڑا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ دمشق کے سفید منارے پر 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور ان کے بالوں سے موتیوں کی طرح پانی گر رہا ہوگا. نیچے آئیں گے تو حضرت مہدی کھڑے ہوں گے اور صفیں بن رہی ہوں گی نماز کے لیے. وہ استقبال کریں گے اور کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ کہیں گے نہیں، یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا حق ہے کہ یہ جماعت کریں، میں ان کے پیچھے پڑھوں گا. پھر وہ جہاد کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر ختم کر دیں گے. اور وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، مومن ہو جائیں گے. اور باب لد اسی علاقے میں ہے، وہاں ان کا اور دجال کا مقابلہ ہوگا.
فرمایا دجال پوری زمین پر چکر لگاتا، دنیا کو کافر بناتا بناتا 4 جگہوں پر نہیں جا سکے گا. نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ، نمبر 3 بیت المقدس، اور نمبر 4 کوہ طور. وہاں نہیں جا سکے گا، باقی ہر جگہ جائے گا، لوگوں کو فتنے میں ڈالتا اور کافر بناتا. وہاں پہنچے گا، جب وہاں پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی وہ اس کا مقابلہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں اس کا خاتمہ کرے گا. یہ ایک سیناریو ہے اس طرف کا. دوسرا سیناریو ہمارے علاقے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصابتان من امتی احرزهم اللہ عن النار. میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم. ایک وہ گروہ ہوگا جو ہندوستان سے لڑائی کرے گا اور دوسرا وہ گروہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ لڑائی کرے گا. یہ ادھر وہ ادھر، اور ہندوؤں کے ساتھ لڑائی کے جو امیدوار ہیں وہ سب سے بڑا تو پاکستان ہے. ہندوؤں کو سب سے بڑا خطرہ کس سے؟ پاکستان سے. اور تیسرا فریق بھی شامل کر لو، دجال اٹھے گا اصفہان سے. اصفہان کے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے، اس کی پہلی فوج ہوں گے. اور اصفہان کا ہے وہ وہاں سے اٹھے گا. اس وقت وہاں کوئی 1 لاکھ سے زیادہ یہودی موجود ہیں اصفہان میں. وہاں سے اٹھے گا، پوری دنیا میں گھومے گا، نکلے گا معلوم نہیں کہاں سے. حضرت مسلم شریف کی حدیث ہے، تمیم داری رضی اللہ عنہ. حضرت تمیم کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھیوں ادھر آؤ سارے. تمیم کیا کہتا ہے سنو. کہنے لگے جی ہم کشتی پہ مچھلیاں پکڑنے گئے، طوفان آ گیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی ہماری کشتی کدھر گئی. طوفان تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا، ہر طرف پانی پانی تھا. تو معلوم نہیں کہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہم. وہاں پر ایک جزیرے پہ ہماری کشتی رکی، ہم وہاں گئے تو ایک جانور تھا جس کے اوپر اتنے بال تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی اس کا منہ کدھر ہے، لیکن عربی بولتا تھا. اس نے کہا اندر جاؤ اندر جاؤ. وہ اندر گئے تو اندر ایک بڑے جسم والا آدمی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا. اس نے کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ مدینہ سے آئے ہیں. وہ تو یثرب بولتا ہوگا. کہنے لگا کہ کیا یثرب کی نا؟ اس نے کہا کہ فلاں والا جو کنواں ہے اس میں پانی ابھی تک ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے. تو کہتا ہے ایک وقت آئے گا وہ کنویں خشک ہو جائیں گے. پھر اس نے پوچھا کہ فلاں علاقے کی کھجوریں ابھی تک ہری ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. کہتا ہے ایک وقت آئے گا وہ خشک ہو جائیں گی. پھر کہتا ہے آخری نبی آ گئے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں. تو اس نے حرکت کی، جنبش میں آیا، کہتا میرے نکلنے کا وقت آ گیا ہے. یہ قصہ جب حضرت تمیم نے سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کرتے ہوئے ساتھیوں سے کہا سنو میں تمہیں بتاتا تھا نا دجال آئے گا. فرمایا ہر نبی نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے. اندازہ لگاؤ، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے. وہ نوح علیہ السلام وہ بھی کہتے تھے میری قوم بچ جاؤ دجال آنے والا ہے. اور میں بھی آپ کو دجال سے ڈراتا ہوں. اور میں آپ کو ایک
اضافی بات بتاتا ہوں جو انہوں نے نہیں بتائی. انہ اعور وان ربکم لیس باعور. وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. وہ کہے گا میں رب ہوں، رب کانا نہیں ہے، اور وہ کانا ہے. اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ رب نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہم ہر نماز کی تشہد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ نے اعوذ بک من عذاب القبر اور مسیح الدجال، یا اللہ اس سے ہمیں بچا. فرمایا اگر میرے زمانے میں آیا تو میں خود ہی سنبھال لوں گا، اور اگر تمہارے زمانے میں آیا تو ہر شخص کو اپنا ایمان بچانا ہوگا. اور شوق سے وہاں مت جانا. تو دیکھو تو صحیح ہے کیا، میں بڑا ایماندار ہوں، مجھے کیا کر لے گا، یہ نہیں کہنا. وہ ایسی شعبدہ بازیاں دکھائے گا کہ بڑے بڑے لوگوں کا ایمان پگھل جائے گا. ایک آدمی کو 2 لخت کر کے 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ جوڑ کر کھڑا کر دے گا. پودے کو کہے گا اگو، وہ اگے گا، دیکھتے دیکھتے بڑا ہوگا اور اس کو پھل لگ جائے گا. آسمان سے کہے گا بارش برساؤ، بارش شروع ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں، یہ جتنی باتیں دجال نے کی ہیں وہ بھی ساری شام کے علاقے کے متعلق ہی، وہ بھی ادھر ہی ہیں. اور یاجوج ماجوج آئے گی اور بحیرہ تبریہ کا پانی پی جائے گی. وہ بحیرہ تبریہ بھی وہاں پر ہی ہے. تو ہمارا سب کا مستقبل ادھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کا حشر 2 طرح کا ہے. حشر 2 طرح کا ہے. ایک قیامت آنے سے پہلے حشر ہوگا اور ایک قیامت آنے کے بعد حشر ہوگا. جو قیامت سے پہلے والا حشر ہے اس کے بارے میں کہا کہ لوگ سواریوں پہ جا رہے ہوں گے، کوئی پیدل جا رہا ہوگا. آگ آئے گی، جہاں رات ہوگی وہاں آگ رک جائے گی، لوگ سو جائیں گے. صبح ہوگی تو پھر چل پڑے گی. ڈرتے مارے لوگ جائیں گے، گھیر گھار کر سب کو ارض محشر شام میں جمع کرے گی. اور دوسری، جب کوئی یہ تصور نہیں ہوں گے دنیا والے، ساری زمین چٹکل میدان بن چکی ہوگی، قیامت آ چکی ہوگی، مرنے کے بعد اٹھیں گے تو پھر لوگوں کو جمع کیا جائے گا. دوسرا محشر وہ ہے. پہلا محشر قیامت آنے سے پہلے ہے اور اس میں آگ لوگوں کو شام کے علاقے میں جمع کرے گی. تو بھائیو، جو رن پڑنے والا ہے، میدان لگنے والا ہے، وہ اس علاقے کا غزوہ ہند میں اور اس علاقے کا دجال کے ساتھ. اور دجال آئے گا اصفہان سے، اور یہودی وہاں کے ان کے ساتھ ہوں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کو جہنم سے آزاد قرار دیا. ایک روایت میں تھوڑی کمزوری ہے سند میں، اس میں ہے کہ جو غزوہ ہند والے ہوں گے وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور وہاں سے فارغ ہو کر وہ بھی جا کر حضرت عیسیٰ کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. تو بھائیوں، نجات اس میں ہے کہ غفلت کی نیند ختم کی جائے. یوکرائن اس وقت عوامی لیول پر لڑ رہا ہے، روس کے ساتھ عوامی لیول پہ لڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کوئی عوامی بندہ اٹھ کر کوئی روسی مار دے، ہم اس کو پیسے دیں گے. عوام لڑ رہی ہے، سکول کالج کے بچے لڑ رہے ہیں. اور افغانستان میں بھی روس اور امریکہ کے خلاف عوام لڑی ہے، فوج نہیں لڑی. اور مسلمان جب تک عزت میں رہے اس وقت تک عوام ہی جا کر کے لڑا کرتی تھی. چلو بھائی جانا ہے، آتے تھے اور جاتے تھے، ان کا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا تھا. اپنا اپنا اسلحہ اور اپنی اپنی سواری لے کر آتے تھے. اب فوجوں کو 1000 پابندیوں کے ساتھ جکڑ دیا گیا ہے. فوجیں یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی. اگر جنگ لڑی اور تھوڑا علاقہ آکوپائی کیا، بعد میں کہا جی نہیں واپس جانا پڑے گا اپنی اصل پوزیشن پہ. ان کو کئی پابندیوں میں جکڑ لیا گیا ہے. تو ضروری ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے
کہ وہ جو ہمارے بچپن میں سکولوں میں تربیت دی جاتی تھی گن کی، حکومت اس کو شروع کرے، عوامی لیول پر لوگوں کو تیار کرے۔ اسلحہ لوگوں کے پاس پہلے ہی بہت ہے اور اس کا غلط استعمال ہوتا ہے کیونکہ تربیت کوئی نہیں۔ اسلحہ پہنچ چکا ہے، تربیت نہیں ہے، ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آڑے وقت کے لیے ہر جوان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، اور یہ کام حکومت اور فوج کو خود کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ لوگ یہ کام کریں اور اپنی اپنی سوچ ان تک پہنچائیں۔ حکومت اور فوج کو یہ کام خود کرنا چاہیے، اپنی عوام کو تیار کرنا چاہیے۔ جو حالات آنے جا رہے ہیں، ہندوستان بار بار کہتا ہے ہمارا آپریشن ختم نہیں ہوا، اور اس کو تھپکی دینے والے اس کو ابھار رہے ہیں۔ افغانستان کی 61 ملکوں کی شکست ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ فلسطین میں بھی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کو انوالو کیا جائے، اور بھی بار بار کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ بیچ میں آئیں اور ان سے پرانے بدلے لیے جائیں، اور ہندوستان نے حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ منہ کی کھانا بھی ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، وہ دانت پیچ رہے ہیں، وہ سکون سے نہیں بیٹھے ہوئے، اور وہ اپنی RSS اور اپنے گنڈوں کو تیار کر رہے ہیں، اور گنڈیوں کو بھی تیار کر رہے ہیں۔ صرف مرد نہیں، عورتوں کو بھی تربیت دے رہے ہیں، باقاعدہ دے رہے ہیں، حکومتی شیلٹر میں دے رہے ہیں۔ اسرائیل بھی اپنی عوام کو حکومتی شیلٹر میں تربیت دے رہا ہے۔ جو فتنے آنے والے ہیں، یہاں سے لوگ جا رہے ہیں اور 40 ہزار کی شکل میں وہاں جا کر گم ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حکومت کا اپنا کوئی انتظام نہیں ہے۔ حکومت کا کوئی اپنا انتظام ہو تو لوگوں کے پاس ایگزاسٹ ہو، جو یہ چاہتے ہیں ان کے پاس انتظام ہو، وہ کتنے بڑے فتنے بن سکتے ہیں۔ اگر پاکستان انوالو نہ ہو پہلگام میں، اس کے باوجود وہ بہانہ بنا کر حملہ کر دیں، اور اگر آپ کے 40 ہزار غائب ہونے والے کسی فتنے میں انوالو ہوئے تو اس کی آفت پاکستان پر کتنی بڑی آ سکتی ہے۔ اب پاکستان کہہ رہا ہے جی آئندہ ہم حساب رکھیں گے کہ کتنے گئے اور کتنے آئے، تو پہلے کیوں نہیں حساب رکھا؟ یہ سب پاکستان کو الجھانے کے لیے ہیں۔ ان لوگوں سے کوئی بھی کام کروا کر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ پاکستان اس وقت فتنوں میں گھرا ہوا ہے، اور اس کا حل ایک ہے اللہ کے فضل کے بعد، کہ اس تیاری کو عوامی سطح پر حکومتی لیول پر لایا جائے۔ حکومتی لیول پر ہوگی تو رب ذوالجلال کا وعدہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم قوت تیار کرو، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تمہارا دشمن اور رب کا دشمن گھر بیٹھا تم سے ڈرے گا۔ ان کو معلوم ہے کہ فوج یہاں فوج وہاں، جہاں نہیں وہاں بھی فوج ہی فوج ہے۔ ان کا ایک جوان اللہ کے فضل پر، اسلام پر بننے والے ملک پر کٹ مرنے کو تیار ہے۔ انشاءاللہ ان کے فتنے اول تو ادھر منہ ہی نہیں کریں گے، اور اگر منہ ادھر کریں گے تو ان کا منہ توڑ دیا جائے گا۔ تو رب ذوالجلال والاکرام ہمیں عافیت میں رکھے، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، اور اگر رب نے لکھا ہے کہ ہمیں غزوہ ہند کا موقع دینا ہے تو پھر رب تیاری کر کے پوری ہمت کے ساتھ شراکت کی توفیق دے۔ جب تک زندہ رہیں دعوت اور جہاد پر زندہ رہیں، جب موت آئے، شہادت کی موت آئے، اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔